پیارے بھائیو، پچھلے جمعۃ المبارک جڑا گزر چکے ہیں، اس جمعۃ المبارک نو موضوع شروع کیتا آیا اور تساں نے یہ سماعت کیتا سی اللہ تعالیٰ دے اولیاء اللہ دی نشانیاں۔ حدیث پاک حدیث قدسی تساں نے سماعت کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ اس دی کچھ وضاحت تساں سن لئی سی تھی، بقیہ وضاحت میں وعدہ کیتا سی کہ اگلے جمعے نوں سناواں گے جی، او ان دے نال ہی ملدی جلدی وضاحت ذرا ذہن وچ اینوں جگہ دے آجے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نو میرے اللہ نے فرمایا سونا انہاں بندیاں نوں دس دیو، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، کی حکم فرمایا دسنے واسطے؟ اور میں من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ انہاں بندیاں نوں دسو جڑے میرے نے نا انہاں نال جنگ نہ کریا جے، جڑے اللہ والے نے انہاں نال عداوت نہ رکھیا جے، انہاں نال بغض نہ رکھیا جے، انہاں تو نفرت نہ کریا جے۔ یا اللہ جڑے تیرے نے ولی نے، نبی نے، صحابہ نے، حضور دے جڑے تیرے نیک بندے نے، یہ اسی انہاں نال تھوڑی جی انی بھی کر لئیے تے کی ہونا ہے؟ کہ اللہ فرماندا ہے آذنتہ بالحرب، تساں میرے یاراں نال وعدہ گھاٹا کیتا، نفرت دل وچ کدورت بغض رکھیا، آذنتہ بالحرب، میں اللہ تہاڈے نال جنگ دا اعلان کرساں، رب تہاڈے نال جنگ دا اعلان کراں گا۔ بھائیا یہ ساڑی قوم تے امریکہ دے تھلے پئی اوتھوں ڈردی ودی ہے بات جنگ اودے نہ ہو جائے، حالانکہ ایٹمی طاقت کول ہے پھر بھی جنگ والے پاس سے جاندے نہیں پے جی۔ بزدلی اتنی چھائی ہوئی ہے جی تسی تے میں امریکہ نال جنگ نہیں کر سکدے تے ذرا سوچو اللہ نال کر سکنے ہیں؟ جیڑا ساڈا بھی رب ہے تے امریکہ والیاں دا بھی رب ہے، او رب نال جنگ کر سکنے ہیں؟ جڑا اللہ کون نہ کہ فیا کون وہ کام ہو جاندہ ہے جی۔ رب بڑے بڑے بہادراں، پہلواناں، بڑے بڑے ڈاکٹراں نو، طبیباں نو، سیاستداناں نو، ایم این ایز نو، ایم پی ایز نو جی، حکمراناں نو، دولت منداں نو، غریباں نو، امیراں نو، جہلاں نو، عالماں نو، پڑھے لکھیاں نو، انجینئراں نو، بڑے بڑے ہر شعبہ دے نال تعلق رکھنے لوگوں نو اللہ نے موت دتی ہے تے اج وہ زمین دے تھلے نے۔ بڑے بڑے اچھے لمبے پہلوان آج زمین اس مڑا مٹی دے تھلے ستے پہ نے، وہ اللہ دا کاکھ نہیں بگاڑ سکے تے بگڑ دا ساتھوں میں اللہ دا کاکھ نہیں تے سونیا اس رب دا جو حکم ہے ان دے عمل کرنے سے کامیابی۔ حکم کی ہے؟ حکم ہے اللہ فرماتا ہے آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، میرے جڑے میرے ہو گئے نے انہاں نال نفرت نہ کریا جے ورنہ رب تواڈے نال جنگ دا اعلان کرے گا۔ تو یا اللہ پھر کریے کی؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، انہاں دے نال ہو جایا جے، انہاں دے سنگی بن جایا جے، انہاں کول بیٹھن والے بن جایا جے، انہاں نال پیار کرن والے بن جایا جے۔ جے تسی خود ولی نہیں تے ولیاں نے نقش قدم تے چلن والے بن جایا جے۔ خود اللہ دے قریبی اجے نہیں ہوئے کہ جڑے اللہ دے قریبی نے انہاں کول بانا شروع کر دیو، انہاں کول سننا شروع کر دیو، انہاں کول سیکھنا شروع کر دیو۔ یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا جیڑا پھر میریاں دا ہو جائے گا میں رب اس بندے نو بھی اپنیاں دا صدقہ ہوں دی بخشش فرما دے گا۔ لہذا اپنے آپ نو جڑے اللہ دے قریب ہو چکے نے، جنہاں نو اللہ دا قرب مل چکے ہیں، اسی بھی انہاں دے قریب ہوں گے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ قرآن پاک ایک حدیث قدسی ہے کہ رب نے جنگ دا اعلان کیتا ہے انہاں بندیاں نال جڑے اللہ دے ولیاں تے حضور دے صحابہ تے اللہ دے نبیاں نال بغض رکھ دیں۔ ایک اور گروہ ہے جنہاں نال میرے رب نے جنگ دا اعلان کیتا ہے، وہ کون نے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔
میرے رب تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اللہ تو ڈرو تے سود کھانا چھڑ دیو، سود کھانا کھوانا چھوڑ دیو۔ فَإِن لَمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا ہے جی ایمان والے ہو تو چھڑ دیو سود، سود کا کاروبار چھوڑ دیو، سود لینا چھوڑ دیو، سود دینا چھوڑ دیو۔ جی ایمان والے ہو تو ضروری ہے کہ سود والا کام نہ کرے جی۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جی نبی دا کلمہ پڑھیا جے تو چھڑ دیو سود نو، سود تو دور ہو جاؤ، نہ سود لین والے شامل ہو، نہ سود دین والے شامل ہو، نہ سود کھان والے شامل ہو، نہ سود لکھن والے شامل ہو۔ جی بینکاری دے معاملے دے اندر سود دا کاروبار لکھن واسطے نوکریاں لگے ہوئے نے، جنہ گناہ سود کھان والے نوں ہوندا ہے انہی لکھن والے نوں ہوندا ہے۔ سانو کوئی ٹینشن ہی نہیں، اسی کھادی بھی جا رہے ہیں، سود لئی بھی جا رہے ہیں، دتی بھی جا رہے ہیں، لکھی بھی جا رہے ہیں، تے ٹیکے نال ٹل نہ لانے اینا نال لگ جانے تے مجبور دی مجبوری تو فائدہ اٹھانے ہیں۔ ان کنتم مومنین اللہ فرماتا ہے چھڑ دیو جو ایمان والے ہوتے۔ اگلا حربہ بھی اللہ کڈے ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جے تساں نہ سود چھڈیا، سود تساں لینا نہ چھڈیا یا سود دینا نہ چھڈیا، پھر کی ہونا ہے؟ حرب من اللہ ورسولہ، میرا اللہ فرماتا ہے پھر اللہ تے اللہ دا رسول تواڈے نال جنگ دا اعلان کرن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ہے عقیدت، ایک ہے معاملات۔ جی ولیاں نال عقیدت نہیں رکھو گے اللہ پھر بھی تہاڈی پکڑ کرے گا، جے معاملات چوں سودی کاروبار نہیں چھڈو گے اللہ پھر بھی جنگ دا اعلان کرے گا۔ یہ دو کام ایسے نے جنہ واسطے اللہ میرے نے جنگ دا اعلان کیتا ہے، بجی کیتو جے تے اللہ دا اعلان جنگ تواڈے نال، تے جنہ نال اللہ دی جنگ ہوے او کامیاب ہو سکدے نہ دنیا وچ تے نہ آخرت وچ۔ یہ سمجھ آوندی پئی ہے تے بولو کہ سبحان اللہ۔ انہاں سمجھا کرو مسائل نو، کوشش کیتا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک دی اگلا جملہ میرے رب نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ رب تعالی جل ذکرہ نے اس دی وضاحت اس نے گزشتہ جمعۃ المبارک تے سنی کہ میرا اللہ فرماندا ہے میرا بندہ میرے فرائض ادا کر 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 کے پھر فرضاں دے نال نفلی نمازاں بھی پڑھدا ہے، پھر جدوں نوافل تے بھی پابندی کردا ہے میں رب اونوں اپنا محبوب بنا لینا۔ جدوں میں رب اونوں اپنا محبوب بنا لینا، اے جملہ جن دی وضاحت باقی سی فاذا احببتہ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه۔ میرا اللہ فرماتا ہے جدوں اونوں میں اپنا محبوب بنا لینا، انہاں نوں میں اپنا قرب دے چھڈنا، پھر میں رب انہاں دے کان بن جانا جن دے نال او سندے ہیں، میں رب انہاں دیاں اکھاں بن جانا جن دے نال او ویندے ہیں، میں رب انہاں دے ہاتھ بن جانا جن دے نال او پکڑتے ہیں، میں اللہ انہاں دے پاؤں بن جانا جن دے نال او چلتے ہیں۔ میں پھر جدوں بھی وَإِن سَأَلَنِي او میرے کولوں منگدے نے لَأُعْطِيَنَّهُ میں اللہ انہاں نوں جوڑیاں بھر کے عطا فرمانا ہاں۔ اے جڑا جملہ ہے نا کہ اللہ انہاں دے ہاتھ بن جاندا ہے، کان بن جاندا ہے، اکھاں بن جاندا ہے، ایتھے بندیاں نوں کچھ تشویش ہو جاندی ہے بھئی اے کیویں ہو سکدا ہے؟ اللہ ہاتھ کیویں بندا ہے؟ اللہ کسے دے کان کیویں بندا ہے؟ اللہ کسے دی اکھاں کیویں بندا ہے؟ این میں سمجھان لگا، کچھ سمجھ چکے ہو تو کچھ سمجھانے لگا، پھر بھی سمجھ نہ آئی تو آڈا حق کے پوچھ سکتے ہو۔ میرا مقصد تانوں اللہ دا قرآن دے حضور دا فرمان سمجھانا ہے، سونیا شارٹ کٹ کر کے وچوں نہیں لگنا۔ نہ سمجھ آوے تو پھر پوچھ لیا جے، سمجھانے دا ذمہ دار میں ہاں، دلیل دا ذمہ دار میں ہاں، سمجھنا کم تو آڈا ہے، یہ نہیں سمجھا جے سمجھ لگے با اللہ نے اپنے محبوب نو آکھیا کی ہے جڑے حضور سانو تبلیغ فرما رہے ہیں۔ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو اس میں مختلف مطالب ہیں،
مختلف ان وضاحتاں محدثین نے فرمائیاں. اللہ اکبر. بعض محدثین فرماندے نے حضرت علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے ان مطلب یہ ہے اللہ اپنے ولیاں دے عذاب دے متعلقہ جڑے افعال نے نا، یعنی جڑا کام ہاتھ نال ہوندا ہے، جڑا کام پیر نال ہوندا ہے، جڑا کام اکھاں نال ہوندا ہے، جڑا کام کناں نال ہوندا ہے، اللہ ان عذاب ہون والے کماں نوں ان واسطے آسان فرما دیندا ہے. سبحان اللہ. پہلا جملہ ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے ان کا مطلب یہ ہے اللہ رب تعالی جل ذکرہ اے جڑے عذاب ہوندے نے نا ولیاں دے، جدو عبادت کر 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 کے رب دے سامنے جھک جھک کے اللہ دے محبوب بن جاندے نے، ہن انہاں دے پورے جسم نو اللہ اپنے کنٹرول وچ کر لیندا ہے. انہاں دے عذاب نو رب اپنے کنٹرول وچ کر لیندا ہے. یعنی انہاں دا ہاتھ انہاں دے اس ہاتھ نال اے ولی اللہ دے گناہ نہیں کر سکدے. کیوں نہیں کر سکدے؟ اللہ گناہ ہون ہی نہیں دیندا. اے کان بندے دے ہوندے نے، اللہ ان دے کنٹرول اپنے رکھدا ہے. اللہ کو بھڑی گل سنن ہی نہیں دیندا. یعنی پیراں نو اللہ گناہ کرن دے لائق راہ ہی نہیں دیندا. اللہ انہاں کول صرف چنگے چنگے کام لیندا ہے، مندے کام اللہ ہون ہی نہیں دیندا. اے ہے مطلب اس دا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر رب تعالی جل ذکرہ دے پیارے محبوب دے اس فرمان اقدس دی حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے اس حدیث پاک دا مطلب یہ ہے کہ اے بندہ اللہ دی محبت وچ فنا فی اللہ ہو جاندا ہے. فنا فی اللہ ہو جاندا ہے. بھائی ساڈے بندے اصل لگ گئے نے کرامتاں سنن تے، جی ایدلے پیر انج کر چھڑیا، ایدلے انج کر چھڑیا، ایدلے انج کر سنا چھڑیا، واہ واہ ہو گئی، سبحان اللہ ہو گئی، سمجھ کوئی نہیں لگدی با گل لگی کتھوں ہے، گل ٹری کتھوں ہے، گل ختم کتھے ہوندی پئی، گل جاندی کہڑے پاسے پئی. تے جنی دیر قرآن و حدیث سمجھ نہ آوے اونی دیر فائدہ ہوندا نہیں. آپ فرماندے نے ان دا مطلب یہ ہے کہ جڑا اللہ فرماندا ہے نا با اے بندے دے کان جڑے نے میں رب بن جانا، اکھاں اللہ بن جاندا ہے، جی بندے دے ہاتھ رب بن جاندا ہے. آپ فرماندے نے دا مطلب یہ ہے کہ اے بندے رب دی محبت وچ فنا فی اللہ ہو جاندے نے. فنا فی اللہ ہو جاندے نے. رب تعالی جل ذکرہ انہاں دے عذاب ہوندے بندیاں دے ہی نہیں، ہوندے ولیاں دے ہی نہیں، لیکن انہاں وچ طاقت خدائی آ جاندی ہے. کوئی نہ سمجھے. عذاب بندیاں دے ہوندے نے، طاقت رب تعالی اپنی بھیج دیندا ہے. کان بندے دے نے، اکھاں بندے دیاں نے، ہاتھ پیر اس رب دے ولی دے نے. رب خود ہاتھ نہیں بننا، ہاتھ اللہ دے ولی دے نے. لیکن میرا رب ان ہاتھاں تے پیراں تے اکھاں تے کناں دے وچ طاقت خدائی عطا کر چھڑ دے. اللہ طاقت اپنی عطا کر دے. عذاب ولی دے نے، طاقت رب دی ہوئے تو پھر نہ دوروں سننا مشکل لگ دے، نہ دوروں ویکھنا مشکل لگ دے، نہ دورے مدد کرنا مشکل لگ دے، نہ ایک وقت مختلف جگہ تے جانا مشکل لگ دے. کیوں؟ وہ تیری میری واسطے ایتھے بیٹھیاں لاہور دیاں خبراں رکھنیاں اوکھیاں نے کہ جنہ تے طاقت رب دی آ جائے انہاں واسطے پوری دنیا دیاں بھی خبراں رکھنیاں اوکھیاں نہیں لگ دیاں. اللہ ہے مطلب اس دا. اب بندے سن دے نا، بندے ذہن نہیں بندی. او بغداد حضور غوث اعظم بیٹھ کے ایڈی دور انہاں بیلیاں مریداں اپنے نو چوراں تو کیویں بچایا، انہاں نے کہڑیاں کھڑاواں گئیاں سن ہوا چڑھ کے، انہاں چوراں دے بادشاہ نو ماریا، سردار نو تے مریداں نو بچایا. مشہور واقعہ تساں نے بڑی مرتبہ سنیا ہے جی. وہ بندے سوچتے ہیں بھائی ایڈی دور حضور غوث اعظم نے سن کے لیا. مریداں کیا سن فریاد پیراں دیا پیرا،
میری عرض سنی کان دھر کے ایڈی دورو پیران دے پیر کی میں سن لے تو میں کیا اے قیاس انہوں اپنے اتے نہیں کرنا اوے آپ ساڑھے ورگے اللہ دے ولی نبی نہیں ہوندے اے جسامت ساڑھے ورگی ہوندی ہے وچ طاقت ساڑھے آلی نہیں ہوندی ساڑھی طاقت ہے باپ بڑا اوکھا ہو کے میک چکنا ہے جی انہاں دی طاقت جدوں اللہ والوں آ جائے تے پھر انہاں واسطے کام مشکل نہیں رب آسان فرما دیندا ہے اے ہے مطلب اس حدیث پاک کا اس دی ایک مثال دینے ہیں تو پھر گل ختم کرنے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن مدینہ منورہ جمعہ دانی میں خطبہ تو سن دے پہ ہو نا حضرت عمر مدینے بیٹھے نے مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہیں مقام نہاوند میلاں دور ہے مدینہ شریف تو بڑی دور ہے اوتھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قیادت اپنی سربراہی ایک لشکر بھیجا سی جنگ کرن واسطے جڑے کافراں نال جنگ کردے پئے مقام نہاوند انہاں نوں اوتھے بھیجا سی جنگ واسطے اس قافلے دا جڑا سپہ سالار بنایا سی نا حضرت عمر نے حضرت ساریہ نو بنایا سی حضرت ساریہ نو اس قافلے دا سپہ سالار بنایا انہاں نو بھیجیا مقام نہاوند تے او جنگ کردے پے نے تے حضرت عمر آپ مسجد وچ جمعے دا ٹائم ہے تے آپ خطبہ فرما رہے ہیں اے سنیا جی طاقت دن سمجھ پوری آ جائے دی اللہ دیتی کیویں اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوران خطبہ جمعہ المبارک جمعہ دیا خطبہ دیندیاں واز کردیاں خطاب فرما رہے ہیں خطبہ دے رہے ہیں دوران خطبہ حضرت عمر فرما دے رہے یا ساریۃ الجبل اے ساریہ پہاڑ ول توجہ کرنا اے ساریہ پہاڑ ول توجہ کرنا لوکی صحابہ سن دے پہنے سن کے صحابہ حیران ہو گئے نے حضرت عمر تقریر کردیاں خطبہ دیندیاں حضرت ساریہ نو کیوں آواز دیتی ہے ساریہ تے میلاں دور نے آواز دینے دی وجہ کی ہے کسے نو حضرت عمر دا جلال اتنا روب دبدبا اتنا ہے کسے نو پوچھن دی جرت نہیں ہوئی عمر ہے کیوں جملہ بولیا جے لوکی خاموش نے حضرت عمر نے جملہ بولے جمعہ پڑھیا گیا ہے جمعہ دا دن گزر گیا ہے ایک دو دن ہور گزر گئے نے جدوں اسے قافلے دے وچوں لشکر دے وچوں ایک بندہ واپس آیا ہے اونے آ کے مدینے والے نو دسیا ہے نبی دے صحابہ اسی جنگ کردیاں ساڈا پاسا کمزور ہو گیا سی ساڈا گروہ کمزور ہو گیا ہے او کافر چال چلی او جڑے پہاڑ دی اوٹ چوں چھپ کے ساڈے تے حملہ کرن والے سن ساڈی کمر دے پیچھوں انہاں ساڈے تے حملہ کرنا سی حملہ کر کے جدوں بندہ سامنے ویکھ رہا ہوے پیچھوں کوئی حملہ کرے سمجھ نہیں لگدی او بندے تے قبضہ کر جاندا ہے بندے تے گرفت پکڑ لیندا ہے او بندے نو قابو کر لیندا ہے فرماندے نے اسی جنگ کردے پئے ہاں ساڈا پاسا کمزور ہو گیا ہے کافر ساڈے پہاڑ وچوں لک کے ساڈے تے حملہ کرن لگے نے اینے وچ ہوا وچ آواز آئی ہے یا ساریۃ الجبل اے ساریہ پہاڑ وال توجہ کرنا میں پہاڑ والوں جدوں اساں آواز سنیے اساں توجہ کیتی ہے اے تے آواز عمر فاروق دی لگدی ہے جڑے بیٹھے مدینے نے تے سانو ایتھے ویکھ بھی رہے نے ساڈی مدد بھی کر رہے نے میں کہ اے آواز مدینیوں چلی ہے اولے سپیکر بھی کوئی نہ ہوندے ساتھی آواز مدینیوں ٹریے میلاں دور لشکر والے سن لئیے فرماندے نے جدوں اساں سنیا ہے حضرت عمر فرما رہے نے پہاڑ وال پشت کر کے پہاڑ وال متوجہ ہو جاؤ فرماندے نے اساں پہاڑ وال توجہ کیتی ہے پھر اساں ڈٹ کے جنگ کیتی ہے کافراں دی چال نو اسی سنیا ہے اساں فیل کر چھڈیا ہے کافراں دی چال نو اساں ناکام کر چھڈیا ہے اللہ نے سانو فتح عطا فرمائیے میں کہہ بیلیا عمر دی آواز مدینیوں ٹر کے مقام نہاوند تے وے صرف آواز نہیں
صرف آواز نہیں، ایتھوں بہ کے سی حافظاں بعد بندے نو آواز دئیے تے آواز بندہ وہی دیندا ہے جیڑا صرف آواز نہیں، جیڑا ویندا بھی پیا ہوندا ہے۔ تے حضرت عمر مدینیوں ویکھ پھرے ہے، بہت اس ٹائم پہاڑ چال کافر چال چلن لگے، مسلمانوں نو پریشان کرن لگے جی۔ عمر منظر جنگ دا ویکھ بھی رہے ہے، بندیاں نو بھی ویندے پے ہے، جمعہ بھی پڑھا رہا ہے تے نال آواز دے کے بھی آکھیا ساریا ادھے توجہ کر، اللہ تاں فتح دینی ہے۔ پھر بندہ سمجھدا ہے یہ آواز کیویں ٹر گئی ہے؟ میں کہ آواز ایویں گئی ہے جویں میرے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کونت سمعہ الذی فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ میرا اللہ فرمانا ہے اکھاں میرے بندے دیاں طاقت رب دی آ جاندی ہے، کان میرے بندے دے طاقت اللہ دی آ جاندی ہے، ہاتھ میرے بندے دے طاقت اللہ دی آ جاندی ہے، پیر میرے بندے دے نے طاقت اللہ دی آ جاندی ہے۔ میں کیا ایویں آواز مدینیوں اتھے نہیں گئی، ایویں آواز کہاں گئی ہے؟ طاقت رب دی سی۔ حضرت عمر ویندے بھی پہ ہائے بول کے مدد بھی فرما چھڑی تے تائیں میاں سا فرما دینے جے رب دل دیاں یارو اکھاں دے تے چانن ہووے نور اے ولیاں نو اے نظری آوے، ولیاں نو تینو مینو نہیں، ولیاں نو اے نظری آوے، کیا نیڑے کیا دور تے ہر مشکل دے اے کنجی یارا اے ناولیاں دے ہاتھ آئی، اے ولی اللہ دے نظر کرن جس ویلے تے مشکل ربے نا کائی۔ اے او ولی نے گڑولیاں تے ڈھولاں والے وے ولی نہیں، سونیا غیر شرعی کام کرن والے اے ولی نے، بیبیاں بندیاں نو اکٹھے ڈانس کران والے اے ولی نہیں، جڑے درباراں تے غیر شرعی کام کردے نے، مدرسے مستاں گرا کے اوتھے اپنیاں من مانیاں دے محلات بڑے وڈے وڈے دربار تے لنگر کھانے بناندے نے، انہاں ولیاں دی گل نہیں، اے او ولی نے جنہاں دے بارے میاں صاحب فرماندے نے رات پوے بندیاں دے نا پیر نے وہ انج کردے پے نے۔ میں کیا سونیا اے ساڈے پیر نہیں، اسی اعلی اعلان اہل سنت ہوندیاں ہویاں اے کہنے ہاں ساڈے سنیاں دے ولی وہ ہوندے نے جنہاں دا عمل قرآن و حدیث دے مطابق ہوندا ہے، خلاف نہیں ہوندا۔ او وڈا سارا پیر ہوئے، ہزارہ مرید ہون، پوری دنیا تے مشہور ہوئے، نہ نماز نہ تعلق، داڑھی کوئی نہ، قرآن نال تعلق کوئی نہ، مریداں نے بھی نماز دی تبلیغ کوئی نہ، بندہ کہ انج دے پیر ہوندے نے۔ میں کہ وڈا سارا پیر ہے، مرید ڈھیر سارے نہیں، مشہور بڑا ہے، پر سنیاں گائے پیر نہیں، یہ پرلے درجے دا جہل ہے جن شریعت دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ساڈے پیر الحمدللہ رب دے قرآن تے حضور دے فرمان تے پابندی کرن والے نے۔ اے جڑے گڑولیاں والے ڈھولاں والے ہوندے نے انہاں نوں سنی نہ سمجھے کرے، جہل ہوندے نے تے جو حالا ہر مسلک وچ گل کھلاندے رہندے نے۔ جہلاں دا کیڑا مسلک ہوندا ہے؟ مسلک انہاں دا جڑے اللہ دے قرآن نوں سمجھن والے تے انہاں دے بارے میاں صاحب فرماندے نے رات پوے اللہ شانہ انہاں نوں دیندا جے، رات پوے تے بے درے دانو یارو مٹھی نیندر
تے اللہ دے رسول دی محبت دا ملیا ہوندا ہے درد مندانو اے یاد سجنے دی یارو ستھیاں آن جگاوے اے نیو ولی جنہ دے بارے میرا اللہ فرماندا ہے آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین انہاں دے نال ہو جاؤ اللہ تواڈے تے بھی مہربانیاں فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سانے گلاں سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی غیر شرعی رسماں ویکھو دیکھی فلانا انج کردا پیا اساں وی انج کرنا ہے، وہ انہاں نال ساڈا کوئی تعلق نہیں، ساڈا تعلق بس اللہ دے قرآن نالے، حضور دے فرمان نالے، مجتہدین دے اجتہاد نالے، فقہاء کرام دی فقہ نالے، جی علماء اہل سنت دے قیاس نالے، انہاں نال ساڈا تعلق ہے۔ جندا شریعت نال تعلق کوئی نہیں، جڑا رب تے رب دے رسول دا نہیں ساڈا ہو سکدا۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔